اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ عزیز بچوں، غیرت اور خودداری دو ایسی چیزیں ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں، اور جن کی خاطر انسان اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی غیرت اور خودداری پر مشتمل ہے۔ کلاس 6 یعنی جماعت ششم سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت سبق، ایک خوبصورت کہانی۔ آج ہمارا موضوع ہے گل صنوبر کی کہانی۔ آج ہم اس کہانی کے تعارف کے ساتھ ساتھ مرکزی خیال، خلاصہ، مشقی سوالات کے ذریعے اس سبق کی تفہیم اور اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا تعارف۔ عزیز بچوں، یہ کہانی ہے دو بہن بھائیوں کی جو بلوچ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بلوچ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور یہ ایسی بستی میں تھے جہاں طاعون جیسی خطرناک وبا پھیل چکی تھی۔ طاعون ایک ایسی وبا ہے جو کہا جاتا ہے کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور ایسی خطرناک بیماری کہ جس میں انسان خدا نہ خواستہ اگر مبتلا ہو جائے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وبا سے گل اور صنوبر کی بستی کے کئی لوگ موت کی وادی میں جا پہنچے تھے۔ اس وبا نے کئی محلے اور 20 گھر تباہ کر ڈالے تھے۔ یہ دونوں بہن بھائی اپنی بستی میں زندہ بچے، جو بھوک پیاس سے مجبور ہو کر ایک ایسے گھر میں جا پہنچے جہاں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ انہوں نے کھانے پینے کی گزارش کی۔ اس خاتون نے کھانا دینے کی حامی بھی بھری، مگر اس شرط پر کہ وہ انہیں اپنا غلام بنا کر رکھے گی، جس پر یہ دونوں بہن بھائی برداشت نہ کر سکے اور بھوکے پیاسے ہی واپس اپنی بستی میں لوٹ آئے۔ اس کے بعد گل بیچارہ بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر واپس پھرتا پھراتا اسی حویلی میں جا پہنچا، اسی خاتون کے پاس، جہاں اس خاتون نے اس کو گھر میں قید کر لیا، بلکہ صنوبر کے ڈر سے اس نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ کئی برسوں تک یہ گل جو ہے یہ اس کے ہاں کام کرتا رہا، غلامی کی زندگی بسر کرتا رہا، مگر اتنے میں اس خاتون کا دل پسیج آیا، بھر آیا، اور اس نے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا سوچا کہ وہ اس کو رہا کر دے گی۔ کہ اتنے میں صنوبر بھی اپنے بھائی گل کو تلاش کرتے کرتے وہیں آ پہنچی۔ بہرحال یہ کہانی اس طرح پھر آگے بڑھتی ہے کہ زہیرہ کا جو خاتون تھی اس کا نام زہیرہ تھا، اس کا بڑا بیٹا نصیر جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور اس سانپ کے کاٹے کا علاج صنوبر جانتی تھی کہ اس علاقے میں ایک ایسی جڑی بوٹی ملتی ہے جس کا عرق یا جس کا رس اگر سانپ کے ڈسے ہوئے شخص میں اس کے منہ میں انڈیلا جائے تو وہ شخص ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح صنوبر نے وہ جڑی بوٹی تلاش کی اور اس کا رس جو ہے اس زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کے منہ میں ٹپکایا تو وہ ہوش میں آ گیا، اور اس طرح یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم اس کو مرکزی خیال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکزی خیال: مشکل حالات میں صبر اور ہمت سے کام لینے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مختلف طرح کی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اس کہانی کے ذریعے سے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مشکل حالات میں صبر اور ہمت سے کام لینے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ملتی ہے ہمیں کہ غلامی ایک لعنت ہے، جبکہ آزادی جیسی نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں،
اور جو لوگ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں ان سے آزادی کی قدر پوچھیے، وہ بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ کہ ہم انسانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی دوسرے انسان کو غلام بنا کر اس سے برا سلوک کریں یا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تیسرا سبق۔ اور چوتھا کیا ہے کہ درگزر کرنا انسان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اسے دوسروں سے منفرد اور ممتاز بناتی ہے، اسے یونیک بناتی ہے، اسے سب سے الگ بناتی ہے۔ یعنی درگزر کرنے والی صفت، درگزر کرنے والی، معاف کر دینے والی خوبی، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ تو یہ مرکزی خیال ہیں کہ یعنی جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ 4 پوائنٹس ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ خلاصہ، اس سبق میں کیا کچھ بیان کیا گیا، اگرچہ یہ کہانی تھوڑی سی طویل ہے مگر میں نے اس کو کوشش کی ہے سم اپ کرنے کی، اس کا خلاصہ بیان کرنے کی۔ تو اس میں دیکھ لیجئے، محسن پور میں واقع بلوچوں کی بستی میں ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے کئی محلے تباہ ہو کر رہ گئے۔ موت کے خوف سے کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلتا۔ ایسی تباہی کے عالم میں صرف ایک جھونپڑی میں 2 ننھے بہن بھائی زندہ بچے، یعنی گل اور صنوبر۔ یہ دونوں بیچارے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ صنوبر نے جب اپنے چھوٹے بھائی گل کی حالت دیکھی تو اس سے نہ رہا گیا اور وہ اسے لے کر ایک قریب کی بستی میں داخل ہوئی جو طاعون کی وجہ سے ویران ہو چکی تھی۔ ایک حویلی میں زندگی کے آثار دیکھ کر وہ دونوں اس کی طرف بڑھے۔ حویلی میں ایک خاتون اور 3-4 بچے موجود تھے۔ صنوبر نے اپنے بھائی کی خاطر کھانے کے لیے کچھ مانگا تو خاتون نے کھانا دینے کی حامی بھری۔ اس نے کہا کہ میں کھانا دینے کو تیار ہوں لیکن اس شرط پر کہ یہ دونوں بہن بھائی اس کے ہاں غلام بن کر رہیں گے۔ صنوبر نے غصے میں جواب دیا کہ ہم غیرت مند قوم ہیں اور غلام بن کر رہنا ہماری فطرت میں نہیں۔ صنوبر اپنے بھائی کو لے کر واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئی۔ اس نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا اور خود بھی سو گئی۔ گل پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر اٹھا اور پھرتا ہوا اسی حویلی میں جا پہنچا جہاں اس خاتون زہیرہ نے گل کو اپنے گھر میں قید کر لیا اور صنوبر کے ڈر سے وہ گاؤں چھوڑ کر اور گل کو ساتھ لے کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی۔ کئی سالوں تک وہ زہیرہ کے برے سلوک کو برداشت کرتا رہا اور خاموشی سے مشقت بھرے کام کرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زہیرہ کا دل صنوبر اور گل کے لیے نرم ہونے لگا۔ اس نے گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات اپنے کمرے میں گل نے صنوبر کو ہاتھ میں خنجر لیے اپنے سامنے کھڑے پایا۔ گل نے صنوبر کو پہچان کر اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ زہیرہ نے اسے رہا کر دیا ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی انہیں معلوم ہوا کہ زہیرہ کے بڑے بیٹے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ صنوبر سانپ کے کاٹے کا علاج ایک جڑی بوٹی سے کرنا جانتی تھی، چنانچہ وہ جڑی بوٹی تلاش کرنے کے بعد جب اس کا عرق نصیر کے منہ میں ڈالا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد نصیر کو ہوش آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر زہیرہ نے صنوبر کو گلے سے لگا لیا اور اس طرح دونوں کے درمیان جو کدورتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، وہ محبت میں تبدیل ہو گئیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک خلاصہ تھا اس کہانی کا، مختصر کر کے جو بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اس سبق میں جو مشکل الفاظ اور اس کے معنی کیا ہوں گے وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے وسیع، بیسیوں، دبوچ لینا، مکین۔ جی جناب، اس میں دیکھیں، وسیع کا مطلب ہے کھلا، چوڑا، بڑا، وائڈ، کھلا، وسیع، چوڑا۔ بیسیوں سے مراد بہت زیادہ، بے شمار، کئی۔ اسی طرح دبوچ لینا یعنی پکڑ لینا، گرفت میں کر لینا، دبوچ لینا۔ مکین، رہنے والے، رہائشی۔ اسی طرح آگے دیکھیے، طاعون، فرشتہ اجل، الغوزہ، سہم جانا۔ جی، طاعون ایک قسم کی بیماری جو چوہوں سے پھیلتی ہے، بڑی خطرناک بیماری۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ، فرشتہ اجل۔ الغوزہ، الغوزہ بانسری،
موسیقی کا آلہ، آلہ موسیقی بانسری، سہم جانا، ڈر جانا، خوف میں مبتلا ہو جانا۔ جی آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے بے گور و کفن، جی جناب، بے گور و کفن، بغیر قبر اور کفن کے، بے گور و کفن، گور کہتے ہیں قبر کو، بے گور یعنی بغیر قبر کے، وہ لوگ جو طاعون جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار چکے تھے، مر چکے تھے، ان کی لاشیں ان کے پیارے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور وہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، بے گور و کفن، بغیر قبر اور کفن کے۔ مگن، مصروف، مگن مست ہو جانا، مصروف ہو جانا، لگ جانا کسی کام میں کہ اس کو ارد گرد کا ہوش بھی نہ رہے، مگن ہونا، مصروف ہونا۔ تمتما اٹھنا، سخت غصے سے چہرہ سرخ ہو جانا، غصے کی وجہ سے چہرے کا سرخ ہو جانا، تمتما اٹھنا۔ انتقام، بدلہ، یکا یک، اچانک، یکا یک، اچانک۔ اسی طرح بے تاب ہونا، بے چین ہونا۔ عزم، ارادہ، حوصلہ، حوصلے کو بھی کہتے ہیں، اور عزم ارادہ بھی ہوتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرنا، کسی کام کا عزم کرنا۔ مار گزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا، مار سانپ کے معنوں میں آتا ہے، اور ایک مار یعنی کسی کو مارنے کے معنوں میں آتا ہے، اور دوسرا مار یعنی سانپ۔ مار گزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ ہو کا عالم ہونا، ہو کا عالم ہونا، بالکل خاموشی ہونا، بالکل خاموشی، اتنی خاموشی کہ بندہ ڈر جائے، ہو کا عالم ہونا۔ جی آگے دیکھیں، مسحری، مسحری یعنی چارپائی۔ اسی طرح عنایت یعنی مہربانی، کرم کرنا، گزارش کرنا، رحم کرنا، عنایت، مہربانی کرنا۔ عیب، عیب خامی، برائی، کوئی کمی، عیب۔ ہجوم، رش، بہت زیادہ لوگوں کا اکٹھے ہونا، ہجوم۔ سلوک، رویہ، برتاؤ۔ ستانا، تنگ کرنا۔ مانوس ہونا، واقف ہونا، انسیت ہو جانا، کسی سے محبت ہو جانا، انسیت ہونا، مانوس ہونا۔ اسی طرح آہٹ، آواز۔ لال یعنی بیٹا، لال۔ آدم زاد، آدم کا بیٹا یعنی انسان، آدم زاد، آدمی کا بیٹا۔ جی جناب اب آگے آتے ہیں مشقی سوالات۔ ان سوالات کے ذریعے ہم اس پورے چیپٹر کو بھی سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے کہ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ تو محسن پور وہ علاقہ، وہ بستی تھی جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس نے کئی محلے اور 20 گھر تباہ کر ڈالے تھے، بستیاں تباہ کر ڈالی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور اس وبا نے کئی محلے اور بستیاں تباہ کر ڈالی تھیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ گل اور صنوبر، آپ جانتے ہیں کہ گل اور صنوبر آپس میں بہن بھائی تھے، اور وہ دونوں بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر زہیرہ کے گھر کچھ کھانے پینے کی غرض سے گئے تھے۔ جی سوال نمبر 3 دیکھیے، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ یعنی اس نے جو گناہ کیا تھا، گل کو غلام بنا کر اور اس سے مشقت بھرے کام کراتی رہی تھی، تو یہ ایک طرح سے گناہ تھا، اور اس کا کفارہ وہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ زہیرہ نے کئی برسوں تک گل کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس سے غلاموں جیسا برا سلوک کرتی آئی تھی۔ اب وہ گل کو آزاد کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی، یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ گل کو آزاد کر دے کہ کم از کم اس سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس کا کفارہ ادا ہو سکے، اس کا کوئی ازالہ ہو سکے، کفارہ ادا ہو سکے۔ جی سوال نمبر 4 دیکھیے، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ صنوبر یعنی گل کی جو بہن تھی،
وہ اتنے عرصے تک گل کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہ اس گھر میں آ پہنچی۔ صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ زہیرہ کون تھی؟ وہ خاتون جس نے گل کو اپنے ہاں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو زہیرہ کو قتل کرنے صنوبر آئی تھی ہاتھ میں خنجر لے کر، کیونکہ زہیرہ نے اس کے بھائی گل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دیکھیے اگلا سوال، سوال نمبر 5، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ تو جواب دیکھیے کہ نصیر زہیرہ کا بڑا بیٹا تھا اور اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، اس لیے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نصیر زہیرہ کا بڑا بیٹا تھا اور اسے زہریلے سانپ نے کاٹا تھا، اس لیے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 6، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ کس قوم کی؟ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ بلوچ قوم کام کرنے کو عیب نہیں سمجھتی، لیکن غلام بن کر رہنا اس قوم کی فطرت میں شامل نہیں۔ غلام بن کر رہنا اس قوم کی، بلوچ قوم کی فطرت میں شامل نہیں۔ جی یہ تو تھے مختصر جوابات، مختصر سوالوں کے مختصر جوابات۔ آگے چلتے ہیں، مندرجہ ذیل کا مفہوم واضح کریں۔ مفہوم سے مراد یعنی مطلب بیان کرنا ہے، مطلب واضح کرنا ہے۔ ہو کا عالم ہونا، بالکل سناٹا یا خاموشی ہو جانا۔ ہو کا عالم ہونا، بالکل خاموشی، ایسی خاموشی کہ ڈر محسوس ہو، خوف محسوس ہو۔ آدم زاد، آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا، آدم کا بیٹا، آدم زاد انسان۔ اسی طرح خوف زدہ، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ مار گزیدہ، وہ شخص جسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مار یعنی سانپ، اور ایک مار یعنی دوسروں کو پڑنے والی مار، دوسروں کو مارنا۔ مار سانپ، گزیدہ یعنی ڈسا ہوا، سانپ کا ڈسا ہوا، جسے وہ شخص جسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ بے گور و کفن، وہ شخص جو مر چکا ہو اور اسے نہ قبر میں دفن کیا گیا ہو اور نہ ہی کفن دیا گیا ہو۔ بے گور و کفن۔ جی آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 8 پہ غور کیجئے۔ زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کیسے بچائی؟ زہیرہ کے بیٹے نصیر کی جان کس نے اور کیسے بچائی؟ تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی، زہیرہ کے بیٹے نصیر کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا اور زہر اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ صنوبر جو اپنے بھائی گل کو آزاد کرانے کے لیے زہیرہ کے گھر آئی تھی، اسے ایسی جڑی بوٹی کا علم تھا جو اس علاقے میں موجود تھی اور جس سے سانپ کے کاٹے کا علاج ممکن تھا۔ چنانچہ یہ جڑی بوٹی تھوڑی سی تلاش کے بعد مل گئی۔ اس جڑی بوٹی کا عرق یعنی رس جب نصیر کے منہ میں ٹپکایا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسے ہوش آ گیا، اور اس طرح صنوبر کی وجہ سے زہیرہ کے بیٹے کی جان بچ گئی۔ زہیرہ کے بیٹے کی جان صنوبر نے بچائی، نصیر کی جان۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اب یہ متضاد ہیں، دیکھیے۔ انتقام لینا یعنی درگزر کرنا، انتقام لینا بدلہ لینا، اور اس کا متضاد، اس کا الٹ معنی ہے درگزر کرنا یعنی معاف کرنا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ متضاد لفظ ضد سے نکلا ہے۔ ضد کا مطلب کسی کام کا الٹ کرنا۔ تو الفاظ متضاد، انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، اور اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ اسی طرح وسیع، وسیع یعنی کھلا چوڑا، جبکہ اس کا متضاد ہے، اس کا الٹ ہے تنگ، بالکل ہی تنگ۔ ویران، آباد، ویران جو برباد ہو چکا ہو، بے آباد، بے آباد، اور اسی طرح اس کا متضاد ہے آباد۔ اور سایہ روشنی بھی ہو سکتا ہے، دھوپ بھی ہو سکتا ہے، سایہ دھوپ۔ اسی طرح پھیلنا، اس کا متضاد ہوگا سکڑنا۔ اسی طرح پختہ خستہ، خستہ یعنی کچا، پختہ خستہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ سوال ایسا ہے کہ جس میں آپ کو جملے بنانے ہیں ان الفاظ و تراکیب کے۔ یہ تراکیب ہیں۔ تراکیب کہتے ہیں 2 یا 3 الفاظ کا مجموعہ، مرکب لفظ یعنی 2 الفاظ کا یا 3 الفاظ کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے، یعنی ترکیب کہلاتا ہے۔ یہ ترکیب کئی صورتوں میں ہوتی ہے۔ بہرحال تراکیب بھی ہیں یہاں پہ اور محاورات بھی ہیں، جیسے
پہلا جو ہے یہ محاورہ ہے سایہ منڈلانا. سایہ منڈلانا، سایہ منڈلانا کا مطلب خوف طاری ہو جانا. سایہ منڈلانا یعنی عام طور پر یہ اس محاورے کے معنوں میں خوف طاری ہو جانا یعنی اس کے معنوں میں آتا ہے. طاعون ایسی خطرناک وبا ہے کہ جہاں یہ پھیل جائے وہاں کے رہنے والوں پر موت کا سایہ منڈلانے لگتا ہے. سایہ منڈلانا جی، طاعون ایسی خطرناک وبا ہے کہ جہاں یہ پھیل جائے وہاں کے رہنے والوں پر موت کا سایہ منڈلانے لگتا ہے. ہو کا عالم ہونا، قبرستان میں رات کے وقت ہو کا عالم ہوتا ہے اور ڈر کی وجہ سے کوئی بھی وہاں جانے کا نہیں سوچتا. آگے دیکھتے ہیں تان لگانا. فنکار نے بانسری پر ایسی تان لگائی کہ سب لوگ جھوم اٹھے. بانسری پر ایسی تان لگائی، ایسا یعنی سر چھیڑا کہ سب لوگ واہ واہ کرنے لگے، سب لوگ جھوم اٹھے. آدم زاد، بستی ایسی ویران ہوئی کہ اب وہاں پر کوئی آدم زاد کی صورت بھی نظر نہیں آتی. بستی ایسی ویران ہوئی کہ اب وہاں پر کوئی آدم زاد کی صورت بھی نظر نہیں آتی. تم تما اٹھنا، نوجوان کی غلط بات سن کر بوڑھا تم تما اٹھا یعنی غصے میں آ گیا. جملوں میں ایسے استعمال کرنا ہے کہ ان کا مفہوم، ان کا مطلب جو ہے نا جملوں کے اندر آ رہا ہو، بیان ہو رہا ہو. جی، خوف زدہ، جنگل میں شیر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر شکاری خوف زدہ ہو گیا. خوف زدہ یہ دو لفظ یہ ترکیب ہے. تم تما اٹھنا یہ محاورہ ہے. اسی طرح آدم زاد یہ ترکیب ہے. ٹھیک ہے جی. مار گزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا یہ ترکیب ہے. سانپ ایک زہریلا جانور ہے اور جسے یہ ڈس لے اس مار گزیدہ کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. جملے کے اندر اس کا مفہوم بھی یعنی سمجھ میں آ رہا ہے. انتقام کی آگ بھڑکنا، انتقام کی آگ بھڑکنا یعنی بدلے کی آگ بھڑکنا یا بدلے کی آگ میں خود جلنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اپنے پرائے دشمن کو دیکھتے ہی، اپنے پرانے دشمن کو دیکھتے ہی چودھری صاحب کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. پرانے دشمن کو دیکھتے ہی چودھری صاحب کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. یا پھر وہ گل صنوبر کی کہانی میں بھی زہیرہ نے جب صنوبر کے بھائی گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. اسی طرح تیر کی طرح لگنا، صنوبر کی باتیں زہیرہ کے دل میں تیر کی طرح لگیں یعنی بری لگیں. صنوبر کی باتیں زہیرہ کو بری لگیں کیونکہ صنوبر نے غلامی کی بات کی تھی کہ غلامی ہماری فطرت میں نہیں. تو یہ باتیں زہیرہ کے دل میں تیر کی طرح لگیں یعنی چبھ گئیں اسے. فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بے حد ضروری ہے. نہ جانے کس وقت فرشتہ اجل آ پہنچے یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کرنا بے حد ضروری ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بے حد ضروری ہے، نہ جانے کس وقت فرشتہ اجل آ پہنچے. جی آگے چلتے ہیں. دیے گئے الفاظ، واحد الفاظ کی جمع لکھیں. واحد الفاظ، واحد موت، اموات، موت واحد، اموات جمع. تدبیر، تدابیر. عیب، عیوب، عیب کا مطلب خامی، کمی، کوئی برائی اور اس کا جمع ہے عیوب. اسی طرح شخص، اشخاص، بہت سے لوگ. شخص واحد، اشخاص بہت سے یعنی افراد، بہت سے اشخاص. قوم، اقوام. جی یہ واحد جمع. اور آگے چلتے ہیں. مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں. یہ اس چیپٹر کا آخری سوال ہے. لندن سے تار آئی ہے. تار یہ کوئی کیبل نہیں ہے، کوئی بجلی کی تار نہیں ہے، یہ بلکہ ٹیلی گرام کے معنوں میں آتا ہے. تار، ٹیلی گرام یعنی لندن سے تار آیا ہے یعنی کوئی اہم پیغام آیا ہے. پیغام ٹیلی گرام کے ذریعے جو آتا ہے. ٹھیک ہے جی. لندن سے تار آیا ہے یعنی لندن سے ٹیلی گرام آیا ہے. تو تار یہاں پہ مذکر ہے، وہ ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے جی. مؤنث معنوں میں یہ نہیں استعمال ہوگا. اسی طرح میں نے ایک خواب دیکھی تو خواب یہاں پہ مذکر ہوتا ہے. میں نے ایک خواب دیکھا. 2 روپے کی دہی لاؤ، 2 روپے کا دہی لاؤ. دہی مذکر میں استعمال ہوتا ہے، مذکر کے معنوں میں. جھاگ بیٹھ جائے گی، جھاگ بیٹھ جائے گا. جھاگ مذکر ہے، بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھیو، اس طرح سے ہم نے اس مختصر دورانیے میں اس چیپٹر گل صنوبر کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے.
امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس سبق کو بار بار پڑھیے، اس کی ریڈنگ کیجیے تاکہ آپ کا تلفظ درست ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔